السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ تو چل رہا ہے اور پکڑ دھکڑ بھی چل رہی ہے۔ انویسٹیگیٹڈ ادارے اپنا رول بھی ادا کر رہے ہیں۔ جو چیزیں رک گئی تھیں اس کو دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نیب ایکٹیو ہو چکی ہے، FIA ایکٹیو ہو چکی ہے۔ اینٹی کرپشن سب سے زیادہ اس وقت ایکٹیو ہے پنجاب کی، اور اس نے وہ تمام کیسز جو پہلے بنے ہوئے تھے اور جس کی شکایت پر کام شروع ہو چکا تھا اور ایکشن ہونے والا تھا، اس کو پھر حکومت تبدیل ہوئی، پرویز الہی صاحب آ گئے۔ پرویز الہی صاحب کے دور میں یقیناً ڈیولپمنٹ ورک کے لحاظ سے بہت سارے کام ہوئے۔ اس میں پرویز الہی صاحب نے اس میں کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ایک بڑی خرابی ہوئی کہ ایک بہت بڑی رقم انہوں نے گجرات میں انسٹال کی، ظاہر اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر یہ کام ہو۔ لیکن اس سلسلے میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ جی عمران خان کا جو دور تھا، یعنی بزدار کا جو دور تھا، اور عمران خان کا پرویز الہی کے ساتھ جو دور تھا، اس دور میں DG اینٹی کرپشن میں واضح طور پر کمشنرز اور جو اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کو انسٹرکشن جاری کی تھی کہ ان کے دور میں جو بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو بھی لیز پہ دیا گیا ہے، جو بھی علاقہ لیز پہ دیا گیا ہے، زمینیں دی گئی ہیں، کیونکہ بڑی بے قاعدگی کی ہے، خاص طور پہ بزدار صاحب کے زمانے میں تو بہت بڑی بے قاعدگی ہے، جس کی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے ساری ثبوت نکالیں، اور اگر کسی آفیسرز نے کوتاہی کی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بڑا انہوں نے کیا، اچھا اب بزدار صاحب کا تو بزدار صاحب گگر صاحب کے حوالے سے اور بشرا بی بی کے حوالے سے، زلفی بخاری کے حوالے سے یہ ساری انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور بشرا بی بی کو آپ کو پتہ ہے کہ نیب نے بلا لیا عمران خان کو اور بشرا بی بی کو۔ اب اینٹی کرپشن بھی کسی وقت بشرا بی بی کو بلانے والا ہے، اور بشرا بی بی اس سلسلے میں بہت پریشان ہے۔ کیونکہ ایک طرف بشرا بی بی کے ان کیسز کے حوالے سے نام آ رہے ہیں، اور اس میں کچھ ایسی انفارمیشن لوگوں نے لیک کی ہیں جس سے بشرا بی بی کا نام شامل آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے وہ خاتون تھیں، جو فرنٹ مین تھی کہا جاتا ہے ان کے، وہ اس وقت ملک سے باہر ہے، اور ان کو لانے کے لیے ریڈ انٹرنیشنل ایک وارنٹ ہوتا ہے، وہ وارنٹ پہلے بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب سنا ہے کہ ان کے ذریعے ان کو لایا جا رہا ہے۔ تو اگر ان کو لے آیا جاتا ہے تو مطلب پتہ ہے کہ گجر اور یہ اگر آ جاتے ہیں تو پھر فراگوگی اور گجر اگر دونوں کو لے آیا جاتا ہے تو بہت کچھ سامنے چیزیں آئیں گی، کیونکہ فراگوگی کے حوالے سے یہ بیان ہے کہ فراگوگی جو کماتی تھیں، جو کچھ بھی، اس میں دو پارٹنر تھے ان کے، ایک عمران خان اور ایک بشرا بی بی۔ یہ انیشل انکوائری رپورٹس بتا رہی ہے، فائنل کیا ہوگا وہ تو وقت بتائے گا۔ تو بشرا بی بی بہت پریشان ہے ایک طرف، اور ادھر آپ کے ظاہر ہے عمران خان کی گرفتاری اور یہ ساری چیزیں اس کے حوالے سے بھی بہت پریشان ہے، اور جو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کا علم ہے، ان کا عمل ہے، وہ اس میں لگی ہوئی ہیں۔ بہت زیادہ سننے میں آیا کہ اس میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ان کو کہیں سے کامیابی نہیں مل رہی ہے، کسی جگہ سے کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ جو ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس موکل ہیں اور وہ عمران خان کو وزیر اعظم انہوں نے بنایا ہے، تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ موکل لیڈر آف اپوزیشن کو ان تمام کیسز سے باہر کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں۔ مثلا جہاں وہ وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو وہ ان کو ان کیسز سے بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں بڑے سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ اب ایک جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو فرنٹ مین تھے آپ کے پرویز الہی کے، اور وہ فرنٹ مین بیسیکلی تو بہت اچھا، بڑا بائی نیچر تو بہت ہی اچھا انسان تھا، لیکن بہرحال اپنے باسز کے کہنے پر انسان بہت کچھ غلطی کرتا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ جو بھٹی صاحب ہیں، جو پرنسپل سیکرٹری تھے، جو فرنٹ مین تھے، جو بیسیکلی پرویز الہی کے بہت پرانے اور مونس الہی کے بہت خاص لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، جن کو پرنسپل سیکرٹری لگایا تھا،
وہ گرفتار ہوئے، بلوچستان سے گرفتار ہوئے. اب ان کو وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. سننے میں آیا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. اور جب وعدہ معاف گواہ بنتا ہے آدمی تو، اور وہ بھی اتنا کلوز آدمی جس کے ذریعے اہم ترین ٹرانزیکشنز ہوئی ہو، اہم ترین آرڈر ہوا، اہم ترین فیصلے ہوئے ہو، تو وہ انہوں نے نہ صرف پرویز الہی اور مونس الہی کے حوالے سے ساری کی ساری انفارمیشن شیئر کر دیے، بلکہ اور بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ اس میں منسٹرز انوالو تھے ان کی بھی ساری چیزیں شیئر گویا. انویسٹیگیٹڈ آفیسر کے پاس، جس کے پاس یہ ہیں، اس وقت کافی مواد ہے پرویز الہی کو، مونس الہی کو گرفتار کرنے کے لیے. لیکن حکومت کا ہے کہ آیا ان چیزوں کو وہ حتمی پوزیشن پہ لائے، ڈیو پروسیس ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پورا پروسیس کمپلیٹ کرے اور پھر ہاتھ ڈالے، کیونکہ اس وقت پرویز الہی بہت پریشان ہے. مونس الہی اسی لیے ملک سے فرار ہو گئے ہیں. اب آ گئے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن فرار اسی لیے ہوئے ہیں کہ ان پر بہت بڑے، کیونکہ بہت بڑا اماؤنٹ لے کر وہ یہاں سے گئے ہیں، بقول اہم ترین لوگوں کے، کہ وہ کیونکہ سیپریٹ جیٹ میں گئے تھے، سیپریٹ جہاز میں گئے تھے، تو بہت بڑا اماؤنٹ جو پچھلے دنوں انہوں نے یہاں سے کمایا تھا وہ لے کر چلے گئے. تو ایک طرف پرویز الہی کی فیملی، مونس اور پرویز الہی پہ اس وقت تلوار لٹک گئی ہے، دوسری عمران خان اور بشرا بی بی اس وقت کرائسس میں ہیں. اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ صورتحال بن چکی ہے. اب ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں سیاسی طور پر، تو کل ایک بات ہوئی اور وہ بڑا آرڈر آ گیا، اور بڑا آرڈر ہے وہ ایک لحاظ سے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ضمانت مانگنی ہے، مانگ رہے ہیں، وہ ہر جگہ ٹکرے مار رہے ہیں، کہیں معافی مانگ رہے ہیں، کہیں ضمانت مانگ رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں مل رہا. ضمانتیں تو ان کو بھر بھر کی جھولی مل جاتی ہے. وہ اشارہ کرتے ہیں ضمانت کا، مختلف جگہوں پر ججز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا پاکستان، پوری قوم یہ جانتی ہے کہ اس وقت ہماری جوڈیشری سسٹم کس کو ریسکیو کر رہی ہے. جوڈیشری پورا کا پورا میں نہیں کہوں گا، لیکن جوڈیشری موجود کچھ ججز اپنے فیصلوں سے کس طریقے سے ریسکیو کر رہے ہیں آپ کے عمران خان کو، ایکسٹرا آرڈینری طور پہ کر رہے ہیں. الزام اور ساری چیزیں سامنے آنے کے باوجود بڑے دھڑلے سے بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی یہ سب چیزیں تھوڑی دیر کے لیے رکی ہیں. شاید اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا، ان لوگوں کے مائی باپ ہیں جناب ثاقب نثار صاحب. اب ثاقب نثار صاحب جب اب یہ شو کریں گے کہ وہ پھنس چکے ہیں اور وہ اب اگل رہے ہیں، وہ عمران خان کے خلاف بھی انہوں نے کافی بیان دے دیا. مثلا انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو پورا صادق اور امین نہیں کہا. اب دیکھیں یہ ڈکشنری میں یہ بات سن کے ڈکشنری والے، جتنی بھی ڈکشنری ہے دنیا کی، یا ہم جتنے بھی عالم ہیں، مفتی ہیں، جتنے بھی اسکالر ہیں، وہ ہنستے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی صادق اور امین مکمل نہیں، آدھا پون پورا، یہ کیا ہے؟ مثلا سچا سچا ہوتا ہے، امانت دار امانت دار ہوتا ہے. اگر اس میں یہ خوبی نہیں ہے تو وہ نہ سچا ہے نہ امانت دار ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ ایک پورے خاندان کو پالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو مختلف ڈاکوؤں سے بچاتا ہے. تو کیا اس کا دوہرا معیار ایک معیار ہوگا کہ جناب وہ شخص جو ہے وہ کیسا آدمی ہے؟ ظاہر ہے قاتل ہے، قتل کی سزا اس کو ملے گی. اور اگر وہ پالتا ہے تو وہ ایک آدمی رشوت لیتا ہے، پیسے رشوت سے حاصل کرتا ہے، لیکن اس کو دین میں لگا دیتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں بہت پیسے ہیں آتا ہے، رشوت سے آتا ہے، لیکن اچھے کام پہ لگا دیتے ہیں. تو اچھے کام کا اجر ملے گا، لیکن جو رشوت ہے وہ تو بند نہیں، اس کا تو چیپٹر بند نہیں ہوگا، وہ سزا تو ملے گی. جو قتل کیا ہے وہ تو سزا ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، یہ کہہ دینا کہ وہ شخص نیک ہے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک طرف وہ رشوت لے رہا ہے، دوسری طرف وہ نیک کام کر رہا ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ جناب علی کیونکہ وہ نیک کام کر رہا ہے تو اس پہ اس کو صادق اور امین کا ہے، اور جہاں یہ نہیں، ایک آدمی ہے اور اس کا عمل جو ہے اگر وہ صادق ہے، امین ہے، تو پھر سچا ہے اور پورا سچا ہے. آدھا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ ایک آدمی
اگر کسی جگہ اچھائی کر رہا ہے اور 10 جگہ برائی کر رہا ہے تو آپ نے اس اچھائی کی بنیاد پہ اس کو صادق اور امین کہہ دیا، اس وقت یا تو لکھتے اپنے، اول تو یہ ہے ہی نہیں، لیکن یا تو لکھتے کہ میں نے اس بنیاد پہ اس کو صادق اور امین کہا اور باقی بنیادوں پر یہ صادق اور امین نہیں ہے. کیا مذاق ہے. تو جب سے ثاقب نثار صاحب آئے ہیں اور ان کو یہ خوف ہوا ہے کہ ان کی آڈیو آ رہی ہے اور بہت اہم آڈیو آ رہی ہے جو میں نے سنا ہے، تو انہوں نے اپنے راز کھولنے شروع کر دیے اور ان کے اپنی بچت میں اور اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے، اپنی فیملی کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے یہ ساری باتیں بتانی شروع کر دی ہیں کہ نواز شریف کے حوالے سے بڑا دباؤ تھا. اس کا مطلب ہے وہ 5 بینچ کو انہوں نے نشانہ بنا دیا ہے. اور تو اب ان کے جو نیچے ہیں، اور یہ کہ جی عمران خان جو ہے اس کو میں نے صادق اور امین نہیں کہا اور اس نے مجھے اپروچ کیا اور بچانے کو کہا، یہ سب باتیں کہہ کر انہوں نے ان اپنے لواحقین کو جو آج بھی سرونگ جج بنے ہوئے ہیں ان کو گھبرا دیا، ان کے ہاں الارم بجا دیا ہے، گھنٹی بجا دی ہے کہ جناب صادق اور امین جو ہے وہ آپ کے ثاقب نثار جو ہیں، اگر وہ آج تباہی کے اس جگہ پر آ کے اتنے سالوں بعد اب پریشان ہیں، پھنس چکے ہیں اور بچنے کو نہیں ہے، تو پھر آئندہ ہماری آنے والی تقدیر بھی کیا لکھی جائے گی. عمران خان کے حوالے سے جو ضمانت جو نان بیلیبل وارنٹ تھا اس کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا کہ پولیس گئی یہ وہ، لیکن عمران خان نے اس کو چھپ گئے وہ باتھ روم میں اور نہیں آئے، اور اس کے بعد وہ چلے آئے اور پھر اس کے بعد حکومت کہتی ہے کہ جی ہم تو گرفتاری کریں گے کیونکہ عدالت کا حکم ہے. ادھر عدالت کا اس کیس کو ضمانت کے طور پہ دوبارہ داخل کیا گیا جہاں ان کو ناکامی ہوئی عمران خان کو اور مسترد ہوا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا، لیکن یہ وقت ریلیف دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکم جاری کر دیا ہے کہ آپ یہ جو سیکیورٹی کا آپ بات بتا رہے ہیں، جو بہانہ کر رہے ہیں، یہ ارریلیونٹ ہے. ہر سیاستدان کے ساتھ سیکیورٹی ایشوز ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیل نہیں گئے. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان سے باہر بھی لوگوں کو بہت تھریٹس تھا، بہت دھمکیاں تھیں، لیکن وہ جیلوں میں گئے اور وہ عدالتوں میں گئے، وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہ جیلوں میں گئے، انہوں نے اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز جاری رکھی. سب نے ٹھیک ہے، کسی کی جان کا فائنل اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے تھے تو وہاں تک لوگ پہنچ گئے، ان کو مار دیا، شہید ہو گئے اور قتل ہو گئے، لیکن بہت سی اٹیمپٹ ہوئے. اب دیکھیں نا پرویز مشرف صاحب پر کتنا بھاری اٹیمپٹ، اور بڑے نامی گرامی دہشت گردوں نے کیا، لیکن اللہ نے بچانا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پرویز مشرف نے ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دی تھی. ایک وقت تو وہ عدالتوں کے دھکے بھی کھاتے رہے، آپ کو پتہ ہے، جاتے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل عدالت نے صحیح کہا کہ ارریلیونٹ ہے یہ، اور آپ کو شاید 13 مارچ کو انہوں نے پابند کر دیا. یہ بڑا فیصلہ ہے کہ اب آپ کو جانا ہے. اس کا مطلب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد عمران خان کے پاس کوئی اب دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر جو ہے وہ منہ ماریں یا بچنے کی تیاری کریں. چنانچہ اب ان کو اب ان کے ہاں جو کچن کابینہ میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح عمران خان کو جیل جانے سے، سزا سے بچایا جائے، کیونکہ اب عدالت میں تو جانا ہی جانا ہے. اور وہاں جو ان کے اوپر کیسز ہیں مختلف، جس میں الیکشن کمیشن بھی ہے، جس میں توشہ خانہ بھی ہے، جس میں خود آپ کے اور دوسرے کیسز میں جہاں نااہلیت بھی ہے، جہاں سزا بھی ہے، اور آپ کو حکومت تلی بیٹھی ہے کہ کہہ بھی چکے ہیں کہ جناب، اور میں نے بریک کیا تھا کہ اگر عمران خان گرفتار ہوئے تو انہیں بلوچستان کے مچھ جیل بھیجا جائے گا، یا مچھ جیل ہے جو بھی ہے. تو وہ انٹیریئر منسٹر نے بھی کل پرسوں بھی کہا اور میں نے ولاگ بھی کیا تھا. تو بہرحال بڑا فیصلہ ہے، اور عمران خان اس فیصلے کو مانتے ہیں یا عدالتوں کو اپنے نیچے ان کے فیصلوں کو اپنے پاؤں کے نوک پہ رکھتے ہوئے ایک جس طرح ابھی یہ مختلف ریلی نکال رہے ہیں، عوام کا پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی عمل اس دن بھی کریں گے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.